پاک صاف رکھا، اپنے گھر کو صاف رکھا، اپنے محلے گلی مسجد کو پاک اور صاف رکھا۔ فرمایا یہ پاک اور صاف رہنا والا عمل یہ بندے کے خیالات کو پاک کرتا ہے، دل میں پائے جانے والے بغض کو پاک کرتا ہے، حسد کو پاک کرتا ہے، تکبر اور رعونت کو پاک کرتا ہے۔ جب بندہ ظاہراً پاک اور صاف رہنے کا عادی بنتا ہے، باطن کی طہارت ہو جاتی ہے۔ جب بندے کے باطن کی طہارت ہو تو وہ مولا خود اس بندے کے دل میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں وہ جلوے نظر کیوں نہیں آتے؟ ہمیں وہ مشاہدات کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں وہ دیدار عطا کیوں نہیں ہوتے؟ ہمیں ہماری نماز ہمیں لذت کیوں نہیں دیتی؟ ہمیں ہمارا روزہ ہمیں لذت کیوں نہیں دیتا؟ ہماری تقریر، ہمارا واعظ، ہمارا بیان وہ اثر پذیری کیوں نہیں لاتا؟ اس کے پیچھے صرف یہ وجہ ہے کہ نہ ہم نے ظاہر کو پاک کیا، نہ اپنے باطن کو پاک کیا۔ جب ظاہر بھی میلا، گندا، کچیلا، باطن بھی حسد سے بھرا، جھوٹ سے بھرا، نفرت سے بھرا، کدورت سے بھرا، جب ظاہر اور باطن میلے ہیں تو وہ پاک اور صاف اپنا ڈیرا بولو نہیں ڈالتا۔ یہ ساری طہارت اور پاکیزگی آئے گی تو پھر وہ اپنا بسیرا بھی پاک دل میں کر لے گا۔